بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس ورلڈ نیٹ کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہودی اور مسلمان آپس میں سب سے بڑے دشمن کیسے بن گئے؟ آج کیسے یہودی مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں؟ کیسے پوری دنیا کے مسلمان ایک چھوٹے سے دیش اسرائیل یعنی یہودیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں؟ دوستو، یہودی دنیا کی ایک ایسی قوم ہے جس کی آبادی بھلے ہی بہت کم ہو، لیکن اس دنیا میں ترقی کرنے کے معاملے میں یہ قوم سب سے آگے رہتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک چھوٹا سا یہودی دیش کروڑوں مسلمانوں کے بیچ میں آباد ہو گیا؟ حالانکہ کئی مسلم دیش یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے غیر قانونی طریقے سے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، جبکہ اسرائیل نام کا اس دنیا میں کوئی دیش ہی نہیں ہے۔ بس اسی وجہ سے آج بھی کئی مسلم دیش اس ایک چھوٹے سے دیش اسرائیل کو قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا دیش فلسطین ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے ایک دیوار کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، یہودیوں کی جو پوتر دیوار جسے کہا جاتا ہے، جس کو دیوار گیریا بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے۔ اس دیوار کو یہودی دھرم کے لوگ وہ عزت اور اہمیت دیتے ہیں جو عزت اور اہمیت ہم مسلمان کعبہ شریف کو دیتے ہیں۔ خیر دوستو، یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا تھوڑا سا حصہ ہے، اور یہ یہودی پچھلے 2000 سالوں سے لگاتار اس دیوار کے پاس آ رہے ہیں اور اس دیوار پر اپنا سر مار کر روتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس دیوار کو دیوار گیریا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گیریا کا مطلب ہی رونا ہوتا ہے۔ خیر، ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ آخر یہ کیا ہے، تو آپ کو بتا دیں کہ سلیمانی سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے اور انہی سے متعلق ہے۔ آخر یہ ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ لوگ اس بارے میں چرچا تو کرتے ہیں لیکن کھل کر باتیں نہیں کر پاتے ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں بڑے ہی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ عبادت کی جگہ ہے۔ مطلب کہ جو بیت المقدس ہے یعنی مسجد الاقصی ہے، اسی کو یہودی لوگ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ اور پیغمبر بنایا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے مسجد الاقصی کو ہی پھر نئے سرے سے بنانا شروع کیا۔ حالانکہ دوستو، آپ یہ نہ سمجھے کہ اس مسجد کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بنوایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے ہی مسجد تھی۔ لیکن سب سے پہلے اس کو کس نے بنایا، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننا آسان نہیں ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ مسجد الاقصی کو کعبہ شریف کے 40 سال بعد ہی بنا دیا گیا تھا۔ خیر دوستو، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا تھا تو بنانا شروع ہی کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بنے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے بعد بہت جلد اپنے والد کے شروع کیے ہوئے مسجد کا کام پھر سے شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو بنانے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں نے بھی کام کیا تھا۔ آخرکار لمبے وقت کے بعد یہ مسجد پوری طرح بن کر تیار ہو گئی۔ اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کا نام ہیکل سلیمانی پڑ گیا، اور تابوت سکینہ کو بھی اسی ہیکل سلیمانی کے اندر رکھ دیا گیا۔ جس جگہ پر اس تابوت کو رکھا گیا تھا اس جگہ پر کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے خاص یہودی علماء کے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تو دوستو، آپ کو بتا دیں کہ اس موضوع پر ایک خاص ویڈیو بنا رکھی ہے جو اس چینل پر موجود ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس معلومات کو جاننے کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کی جانب چلیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی کو بنوایا تھا تو اس تابوت کو حفاظت کے غرض سے اسی کے اندر محفوظ کروا دیا گیا۔ یہ سارا واقعہ ختم ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ یہ یہودی قوم اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہو گیا۔ اس دنیا میں کئی نبی آئے اور ان بدبخت قوم کو سمجھانے کی کوشش کیے، لیکن یہ بدبخت قوم کسی کے حکم نہیں مانتی تھی۔
ہر ایک نبی کی نافرمانی کرتے، دن پر دن اور بھی زیادہ گناہ کرتے جاتے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے خدا نے اس قوم پر عذاب نازل فرمائی۔ دراصل بابل شہر میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے یہودیوں پر حملہ کر دیا اور ان یہودیوں کی تمام ریاستوں پر قبضہ کر لیا اور ہیکل سلیمانی کے اندر سے تابوت سکینہ کو نکالا اور انہیں یہودیوں سے اس تابوت سکینہ کو توڑنے کا حکم دیا۔ اب یہودی جبکہ مجبور تھا، اسی لیے اس تابوت کو توڑنا شروع کیا، روتے جاتے اور اس تابوت کو توڑتے جاتے۔ بادشاہ نے جو یہودیوں پر قبضہ کرنے کے غرض سے حملہ کیا تھا، وہ یہودیوں کو نہ جانے کئی لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور کئی ہزار یہودیوں کو قید کر لیا۔ دوستو، اس حادثات کے بعد کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آخر تابوت سکینہ کہاں ہے۔ دوستو، یہودی وہ قوم ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن بادہو عیاشیوں کی وجہ سے، خدا کی اتنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو ذلت و رسوائیاں عطا کی۔ لیکن ترکی کی جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، تب برٹین نے اس کو پھر سے ملک فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ تب جا کر دنیا والوں کے سامنے یہ ملک اسرائیل ظاہر ہوا، اور اب یہ یہودی تابوت سکینہ کی کھوج میں لگا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جس قوم کے پاس یہ تابوت سکینہ ہوں گی وہ دنیا کا سب سے طاقتور قوم ہوگی۔ پیارے دوستو، ان یہودیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔